اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا. عربی میں اس کے لیے بار بار لفظ جو بولا جاتا ہے وہ استغفار کرنا. استغفار کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. اس آیت مبارکہ میں سورہ نوح کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں 6 فائدے ذکر ہیں. اس کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے 6 فائدے ذکر ہیں قرآن اس آیت مبارکہ میں. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تو میں نے کہا کہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو. پہلا فائدہ انہ کان غفارا، کیونکہ وہ بہت غفور رحیم ہے، بے حد بخشنے والا ہے، تمہارے گناہ معاف کر دے گا. گناہ سے زندگی میں بے چینی پیدا ہوتی ہے، دل میں کلک پیدا ہوتا ہے، بے چینی، اضطراب پیدا ہوتا ہے، پریشانی، نیند نہیں آتی، پریشان رہتا ہے انسان. گناہ سے زندگی میں جو اطمینان ہے نا وہ آہستہ آہستہ رخصت ہو جاتا ہے، اور بے چینی، کلک، اضطراب یہ دل میں جگہ لیتے ہیں اور یہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ چونکہ بے حد بخشنے والا ہے، پہلا فائدہ وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا. اب قرآن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا، وہ صحرا تھا، ریگستان تھا، بارش کی شدید ضرورت ہوتی تھی تاکہ فصلیں اگیں، فصلیں تیار ہوں. تو اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور وہ مدد کرے گا تمہاری مالوں کے ساتھ. ادھر جمع کا لفظ بولا، مال نہیں کا. وَيُمْدِدْكُمْ، وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ساتھ، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ساتھ، اولاد عطا کرے گا تمہیں. اہل علم یہ ذکر کرتے ہیں کہ جس شخص کی اولاد نہیں ہے وہ کثرت سے استغفار کرے، میاں بیوی کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. یہ دلیل ہے یہ آیت مبارکہ اس کی. اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے گا، اولاد نرینہ دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور وہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا. یہ 5واں فائدہ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور نہریں جاری کر دے گا تمہارے لیے. یہ 6 فائدے اس آیت مبارکہ میں استغفار کے ذکر کیے. اللہ سے معافی مانگنے کا یہ وقت ہے، یاد رکھیں. رجوع الی اللہ کا یہ وقت ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اس قسم کے وائرس ہوتے ہیں اور وہ اس طرح سے پھیلیں گے اور اس طرح سے پوری دنیا میں جو نقصانات ہو رہے ہیں. مومن کو ایسے سوچنا چاہیے، یاد رکھیں. اب مسلمان ہو کر بھی اگر مصیبت کے وقت اللہ کو یاد نہیں کریں گے تو پھر کس وقت یاد کریں گے؟ آسودگی میں یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، خوشحالی میں اللہ کو یاد کرنا نسبتاً مشکل ہے. جبکہ اس قسم کے حالات ہو، شدائد کا سامنا ہو، مصیبت کا سامنا ہو، کسی وبائی مرض کا سامنا ہو. حدیث میں آتا ہے، مختلف کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، امام حاکم نے اس کو صحیح ذکر کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکثر الاستغفار، دوسری روایت میں من لازم الاستغفار کے لفظ بھی آتے ہیں. من اکثر الاستغفار، جس نے کثرت سے استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی. اس کے فائدے ذکر کیے ہیں، آگے 3 فائدے ذکر کیے. جعل اللہ من کل ہم فرجا، یہ بہت جامع کلمات ہیں. پہلا فائدہ جعل اللہ من کل ہم فرجا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر طرح کی فکر کو ختم کر دے گا. اب ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کا جو فکر ہے وہ ختم ہو جائے گا. ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی میں سے، ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی میں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. جیسے یہ تنگی کرونا وائرس کی تنگی ہے، کتنی بڑی تکلیف ہے یہ، اس میں سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ راستہ بنا دے گا. شرط یہ کہ من حیث القوم، ہم اللہ سے معافی مانگے. سب، کوئی 1-2 فرد نہیں، وہ تو پہلے بھی مانگتے ہی ہوں گے. معاشرے میں جو مخصوص افراد یا طبقہ ہے وہ نہیں، سب اللہ سے معافی مانگے مل کر. یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی طرح سے معافی مانگی تھی. وہ لوگ اپنے بیوی بچوں جانوروں تک کو بستی سے نکال کر جنگل میں لے گئے تھے اور اللہ سے دعا مانگی، عذاب ٹل گیا. تو ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،
اور روزی وہاں سے دے گا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا. اللہ چونکہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے. ہم لوگ اسباب کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسبب ہے، وہ خود بخود راستے بناتا ہے. وہ ہمارے راستے جب چاہے، جیسے چاہے، جہاں سے چاہے راستہ بنا دے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. تو یہ وقت اللہ سے توبہ کرنے کا، اللہ سے راز و نیاز کرنے کا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.